اس اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور جو ہر مخلوق کا روزی رساں ہے، اور جس اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بے شمار رنگینیوں سے مزین کیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین میں آسائش کے، آرام کے ہر چیزوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اس مختصر سی تعریف کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 اور بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں چند باتیں اور بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، خطبہ اصل شروع کرنے سے پہلے چند ہدایتی باتیں میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے تعلق سے عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے میں 7 روز مقرر کیے ہیں، جن میں 6 روز ظہر کی نماز ہمارے اوپر 4 رکعت فرض ہے، لیکن جمعے کے روز اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 رکعات میں سے 2 کو مائنس کر کے 2 ہی رکعت رکھا ہے، اور اس کے عوض میں خطبہ جمعہ کو تجویز کیا ہے۔ لہذا میں آپ تمام سامعین سے اور حاضرین سے اس بات کی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے بحالت نماز، سنجیدگی، متانت اور سکون اور وقار کو جس طریقے سے ہم قائم رکھتے ہیں، اسی طریقے سے دوران خطبہ بھی جب ہم مسجد میں بیٹھیں تو ہر قسم کی لغویات، بات چیت، اشارے کنائے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ کیوں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں میں ملوث ہو گئے تو گویا ہم خطبے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے ہم کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسری بات، میں ادب کے ساتھ آپ تمام سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر آنے والے پہلے اگلی صف کو پر کریں، بات کی جگہ بات کے آنے والوں کے لیے رکھیں۔ میں تمام حضرات سے کہوں گا کہ بھائی پہلے آ کر کے اگلی صفوں کو پر کر لیں۔ جمعے کا طریقہ یہی ہے کہ آنے والے پہلے جو آنے والے ہیں وہ اگلی صفوں کو پر کیا جائے، کہیں بھی آ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سب بندی اسی لیے ہوتی ہے اور جائے نماز اسی لیے بچھائی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیغام دیے ہیں اور 2 چیزوں کی ہدایت کی۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے ہمارے پیغمبر، آپ اپنے ساتھیوں سے، آپ اپنے ساتھ رہنے والے مومنین سے، اپنے صحابہ سے ان کے زکوٰۃ کا اور صدقات کا مال لیجئے۔ یہاں اصل میں زکوٰۃ مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ سال گزرنے کے بعد جب اپنے ساتھیوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کر لیں گے تو ان کا جو مال ہے بقیہ وہ اب پاک، صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ یہ تو تطہرہم کی تفسیر ہوئی کہ اب جو بقیہ مال ہے بچا ہوا وہ ان کے لیے صاف اور ستھرا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، وہ اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں میلا اور کچیلا ہے، وہ ناپاک ہے۔ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے
اپنے مال کو صاف اور ستھرا کرنے کے لیے سال گزرنے کے بعد اگر جس کا مال نصاب تک پہنچ چکا ہے تو گویا اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دوسری بات وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اب جو بقیہ مال بچا ہے، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے، اب وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد جو اس کے جسم میں جائے گا، جو خون بنے گا، جو گوشت بنے گا، جو پروان چڑھے گا، وہ تمام کی تمام اس کے لیے نشو و نما میں بہتر ہوگا، اور اس کا ہر اعتبار سے جس طریقے سے باہری مال کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اسی لیے اندرونی جسم کا بھی پاک صاف اور ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پیغمبر، آپ ان کے مال سے ان کے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیجئے، نکال لیجئے۔ دوسری بات یا دوسرا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ یہ کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے حق میں دعا کر دیجئے۔ دیکھیے دعا کا معاملہ بھی بڑا عجیب اور نرالا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ دعا کے تعلق سے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے دعائیں کراتے ہیں، بلکہ ہمارے اوپر بھی لوگوں کا اتنا عقیدہ ہے اور ان کا اتنا ایمان ہے کہ ایک مصلی، ایک نمازی، ایک داڑھی والا، ایک باقاعدہ 5 وقتہ نمازی، متقی، پرہیزگار اگر ان کو نظر آتا ہے تو گویا ہمارے گھروں میں بھی وہ دعا کرانے آتے ہیں اور دعا کراتے ہیں۔ دعا کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ دعا اپنے اوپر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، دوسروں کے اوپر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ کہ وہ جائز ہو، دعائے معصورہ ہو، قرآن کی آیاتیں ہوں، اس میں کسی قسم کی شرکیہ کلمات یا ویسے الفاظ نہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ایسا؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے حق میں دعا کر دیجئے۔ یہ اس لیے کہا کہ آپ برگزیدہ ہستی ہیں، آپ گویا سب سے بہتر انسان ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ اگر اپنے ساتھیوں کے حق میں، اپنے صحابہ کے حق میں دعا کریں گے تو وہ ان کے لیے باعث تسکین ہوگا، وہ ان کے لیے اطمینان بخش ہوگا، اور جس کی وجہ یہ رہی کہ بعض صحابیات نے اور بعض صحابہ نے آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائے اور اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی، جس سے ان کو زندگی میں فائدہ ہو گیا۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے، اور ہر کس و ناکس اس بات کا سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کی زندگی میں، آپ کی حیاتی میں، اور آپ نے اس عمل کو کر کے دکھا دیا، لوگوں کو فائدہ بھی ہو گیا، صحابہ کو بھی فائدہ ہوا، صحابیات کو بھی فائدہ ہوا جو انہوں نے اللہ کے نبی سے اپنی زندگی میں اپنے حق میں دعا کرائے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اللہ کے نبی کی دعا سے ہم کو کیسے فائدہ ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ لیکن قربان جائیے اسلام پر، اسلام نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں چھوڑا ہے، اگر غور اور فکر کرنے والے اس پر تدبر اور فکر سے کام لیں تو اسلام کا کوئی گوشہ، کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم کو فائدہ نہ نظر آتا ہو اور جہاں ہمارے لیے کارگر ثابت نہ ہوتا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کچھ عملیات ہم کو ایسے بتا دیے ہیں، کچھ فارمولے ہم کو ایسے بتا دیے ہیں کہ آج بھی اگر وہی فارمولوں کو اپنا کر، وہی طریقوں کو اپنا کر، انہی عملیات کو اپنا کر آج بھی ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو جیسے صحابہ کو اللہ کے نبی سے اس وقت دعا کا فائدہ ہوا تھا، آج بھی اللہ کی نبی کی دعا کا اثر اور فائدہ ہم کو آج بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 حدیث سنیے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ یہاں 3 لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے دعا کی۔ اے اللہ، یہ دعائیہ الفاظ ہیں، اے اللہ تو اس شخص کے اوپر رحم فرما جو اپنا سامان بیچتے وقت، کسی کا سامان خریدتے وقت، یا اپنا مال یا پیسہ کسی کو ادھار یا عاریتاً دیا ہے
تو وقت مقررہ پر اس سے مانگتے وقت نرمیت کا پہلو اختیار کرے گا، اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو بھی شخص اپنا کوئی سامان کسی کو بیچ رہا ہے، دکان میں، مارکیٹ میں، محلے میں، یا کسی کا سامان خرید رہا ہے، دیکھیے یہ دونوں معاملے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنا سامان بیچ رہا ہے اور ہمارے سامان کی قیمت بالفرض 100 روپے ہے، ہم کو 100 روپے سے کم میں نہیں بیچنا ہے، لیکن گاہک، آنے والا گراہک ہم سے 80 روپے اور 90 روپے یا 70 روپے میں مانگ رہا ہے، بار بار وہ مانگے گا، بار بار ہم انکار کریں گے تو بعد میں ہم کو چڑ محسوس ہو جائے گی۔ اس چڑ کو ختم کرنے کے لیے، اس جھنجھلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس نازک وقت میں تم نرم لہجے سے کام لو، نرم کلامی سے کام لو، اور سخت کلامی کا مظاہرہ مت کرو، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی سامان خرید رہا ہے اور سودا ہم کو نہیں پڑ رہا ہے، وہ بہت زیادہ قیمت بتا رہا ہے، ہم کم قیمت میں مانگ رہے ہیں، اور بار بار مانگتے وقت ہمارے دل میں یہ چڑ پیدا ہو جائے گی کہ یہ سامان 100 روپے کا ہے اور 500 روپے اس کی قیمت بتا رہا ہے، تو گراہک کیا کرتا ہے؟ چڑ جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے وقت میں اے اللہ، اگر کوئی نرمیت کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی نرم کلامی سے بات کرتا ہے اور سخت کلامی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، اے اللہ ایسے بندے کے اوپر تو رحم فرما۔ تو ظاہر بات ہے یہ دعا کس کی ہے؟ ہم جیسے انسانوں کی نہیں، اللہ کے نبی کی دعا ہے، اے اللہ تو ایسے لوگوں کے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی زندگی میں ہی اگر جن دعاؤں کو قبول کرنا تھا تو اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور جن دعاؤں کو رد کرنا تھا اللہ نے اس وقت ہی اللہ کے نبی کو منع کر دیا۔ کچھ منافقین کے زمرے میں تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فوراً کہا نہ، آپ ایک بار نہیں 70 بار بھی اگر ان کے حق میں دعا کریں گے تو میں آپ کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی کو منع نہیں کیا کہ آپ ایسی دعا مت کیجئے، بلکہ کہا کہ اے اللہ جو اپنا سامان بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنے سامان کا تقاضا کرتے وقت اگر کوئی نرمیت کا پہلو اختیار کرے۔ اور ان دونوں سے اور زیادہ نازک معاملہ کب آتا ہے کہ ہم نے اگر 1000 روپے کسی کو 1 مہینے کے لیے ادھار دیا ہے، یا کوئی سامان ہم نے کچھ دن کی مدت کے لیے ادھار دیا ہے اور وہ وقت مقررہ آ چکا ہے، تاریخ آ چکی ہے، اب اس تاریخ پہ وہ سامان یا پیسہ نہیں لوٹا رہا ہے، پھر تاریخ پہ تاریخ دیتا چلا جا رہا ہے، 1 مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ گزر گیا، ایسے وقت میں پیسے والا یا سامان والا اس کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بے ایمانی تو نہیں کر رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ دیتا چلا جا رہا ہے، میں نے اس کو اپنی محنت کا پیسہ 1000 روپے دیا اور تاریخ نکل گئی اس کے بعد بھی نہیں دے رہا ہے۔ تو وہاں پر پھر دل میں برائی پیدا ہوتی ہے، پھر وہاں جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، وہاں پھر بات بڑھتے چلے جاتی ہے۔ لیکن ایسے وقت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنا پیسہ یا اپنا سامان مانگتے وقت نرم لہجے سے کام لوگے اور نرمیت کا پہلو اختیار کرو گے، اے اللہ تو ایسے بندے کے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے یہ عمل بتا چکا ہے، اور یہ آج ہماری زندگی کا مشغلہ ہے کہ ہم کو کہیں نہ کہیں کسی سامان کو بیچنا پڑتا ہے، یا کسی سے مانگنا پڑتا ہے، کسی سے خریدنا پڑتا ہے، یا اگر یہ نہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ ہم کو کسی سے پیسہ ادھار لینا پڑتا ہے یا کسی کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام وقت میں اگر ہم نرم لہجے سے، نرم کلامی سے کام لیں تو اللہ کی خیر نازل ہوگی، اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ دوسری بات، دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ صلی قبل العصر 4، اے اللہ تو اس بندے کے اوپر رحم فرما جو عصر سے قبل 4 رکعت نفل کا اہتمام کرتا ہے۔
دیکھیے سنت موقدہ کا تعلق سے اللہ کے نبی نے نہیں کہا. سنت موقدہ 5 نمازوں میں 10 یا 12 رکعت ہیں. فجر کے پہلے 2 رکعت، ظہر کے پہلے 4 رکعت، یا اگر وقت نہیں ہے تو 2 ہی رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت. عصر میں کوئی سنت موقدہ نہیں. مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت. یہ ملا کر کے کل اگر ظہر کے پہلے آپ نے 4 پڑھا ہے تو 12 ہو جائیں گی، اور 2 پڑھا ہے تو 10 ہی رہیں گی. تو ان سنت موقدہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے نہیں کہا، بلکہ کس کے تعلق سے کہا کہ جو بھی بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. آج بھی اگر ہم اللہ کے نبی کی دعا کو اپنی زندگی میں فائدے مند ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کے نبی کی دعا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو آج بھی ہم ان عملوں کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور عصر سے قبل 4 رکعت نفل کا اہتمام کر سکتے ہیں، 2 کر کے، ایک سلام میں 2 رکعت، ایک سلام میں 2 رکعت. اس طریقے سے آج بھی پڑھنے کی اجازت. لیکن آج کے ہمارے نوجوانوں کو اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنا پہلے صاحب مسجد میں آئیں اور 4 رکعت نفل پڑھیں. کیوں کہ ہم تو ایک دم وقت پہ آتے ہیں اور وقت میں ہی پڑھ کے ترنت بھاگنے کو دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی دعا سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اللہ کے رحم و کرم کی سایہ میں آنا چاہتے ہیں، تو ان عملوں کو آج بھی عمل میں لائیے. انشاءاللہ ضرور اللہ کے نبی کی دعا کا اثر آج بھی ہماری زندگی میں ہوگا. تیسری دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عمران قام من اللیل وصلی وایقظ اہلہ. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر، اس مرد کے اوپر، اس خاوند کے اوپر، اس شوہر کے اوپر رحم فرمائے جو رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اس کو میسر ہوتی ہیں وہ پڑھتا ہے. لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش اس کار ثواب میں، اس نیکی کے کام میں میری شریک حیات بھی شریک ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، میرا جوڑا بھی ساتھ ہو جاتا، میری بیوی بھی اگر اس عمل کو کرتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ سوچ کر کے وہ اپنی بیوی کو جگاتا ہے. وہ آئی قضا امراتا ہوا، اپنی بیوی کو جگاتا ہے. قامت وصلت، اگر اس کی بیوی نیک ہے اور اس کی بیوی کہاں مان رہی ہے تو وہ اس کے کہنے پہ اڑ جاتی ہے، وہ بھی نماز اس کے ساتھ پڑھنے لگتی ہے. وَإِنَبَتْ، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کر دے، آپ اٹھا رہے ہیں محبت سے کہ چلو میری اہلیہ محترمہ آپ میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ لو، لیکن وہ اٹھنے سے انکار کر دے. اب دیکھیے یہاں ایک تھوڑا سا نازک معاملہ ہے. اٹھنے سے انکار آپ کی بات کو نہ ماننا یا انکار کرنا مقصد نہیں ہے. آپ گھریلو زندگی میں دیکھیں، ہم سے کہیں زیادہ، 10 پٹ زیادہ، 10 گنا زیادہ ہماری بیوی گھر کا کام کاج کرتی ہے. آپ کے صبح فجر کے بعد سے آپ کے ناشتے کی تیاری، آپ کے بچوں کو اسکول کی تیاری، آپ کے ٹفن کی تیاری، آپ کے کھانے کی تیاری، آنے والے مہمانوں کی تیاری، آپ کے ماں باپ کی تیاری، ہر چیز کا خیال ہماری گھر کی اہلیہ محترمہ کر رہی ہے، اور اٹھتی سب سے پہلے ہے اور رات میں سوتی سب کے بعد میں ہے. یہ سارے کام کی ذمہ داری اس عورت کی طرف ہے، اس بیوی کی طرف ہے. ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی تھکان محسوس ہوتی ہوگی، اس کو بھی کمزوری محسوس ہوتی ہوگی، اس کو بھی سستی آتی ہوگی. یہ سوچ کر کے اگر وہ انکار کر دے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایسے وقت میں اس سے چڑچڑاہٹ محسوس مت کرو یا اس کو مارو پیٹو نہیں. وَرَشَّ فِي وَجْهِ الْمَاءِ، ہلکے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارو. اٹھانے کا طریقہ کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ اگر وہ تھوڑی سستی میں کاہلی کر رہی ہو، تھکان کی وجہ سے سستی برت رہی ہو، تو ہلکے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارو. یہی فارمولا اگر کسی گھر کی نیک بیوی ہے، کسی گھر کی نیک عورت ہے، تو اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت وصلت، کہ وہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہے اور وہ
رات کو اٹھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, وہ ایقظا زوجہ, اور وہ اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے, اور وَإِنْ أَبَى, اور اگر وہ شوہر بھی اگر انکار کر دے تو رشت فی وجہ علما, اس عورت کو بھی یہ تعلیم دی گئی, اس بیوی کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے شوہر کو جگانے کے لیے ہلکے پانی کے چھینٹے مار. یہ دونوں ادائیں رات کی تنہائی میں, رات کی تاریکی میں اگر کوئی میاں بیوی اپنے بند کمرے میں ایک دوسروں کو جگانے کے لیے, عبادت کے لیے, اٹھانے کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ تو اس بندے اور بندی کے اوپر رحم فرما. اور یہ کب کہا؟ 1450 سال پہلے کہہ دی. آج بھی اگر ہم اللہ کے نبی کی دعا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحم و کرم میں آنا چاہتے ہیں, اللہ کی رحمت کے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو میرے بھائیوں آج بھی ہم اپنی بیوی کے ساتھ ان فارمولوں کو اپنائیں, اپنی بیوی کو بھی رات میں کبھی جگائیں, خود بھی کبھی رات میں جگ کر عبادت کریں, اور اس طریقے سے عمل کریں تو اللہ کے نبی کی دعا میں آج بھی ہم شامل ہو سکتے ہیں, اور اللہ کے نبی کی دعا کا فائدہ آج بھی ہم کو ہو سکتا ہے. اور آج ہی نہیں, قیامت تک آنے والے آپ کی امت کے جتنے افراد اہل ایمان ہیں, اگر کوئی ان فارمولوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم میں شامل کرے گا, اور اللہ کے نبی کی دعا کے مطابق ان کو فائدہ دے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث کا معاملہ, آج ہمارے بہت سے بچے اور نوجوان اللہ کے نبی کی حدیث کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں, یاد کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, جبکہ یہ عالموں کے لیے نہیں, سب کے لیے کچھ نہ کچھ حدیثیں اللہ کے نبی کی یاد ہونا چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر اللہ عبدا سمع مقالتی وحفظها ووعاها واداها. اللہ تعالی اس شخص کی زندگی میں خوش خرم پیدا کر دے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم بنا دے, خوشحال بنا دے, تر و تازہ بنا دے. کون کر رہے ہیں دعا؟ اللہ کے نبی. اے اللہ تو اس شخص کو تر و تازہ کر دے, اس شخص کو خوشحال کر دے جو میری بات کو سنتا ہو, اللہ کے نبی کی بات کو سنتا ہو, وحفظها, اور اس کو کیچ کر لیتا ہو, ووعاها, یا اس کو قلم بند کر لیتا ہو, تحریر کر لیتا ہو, واداها, اور اس کے بعد سننے کے بعد, یاد کرنے کے بعد, تحریر کرنے کے بعد اس حدیث کو منظر عام پر پھیلاتا ہو یا لوگوں کو شیئر کرتا ہو, بتاتا ہو. اگر کوئی نوجوان, کوئی انسان, کوئی اللہ کا بندہ, کوئی اللہ کی بندی اگر اس طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث کو سن کر, یاد کر کر اگر شیئر کرتا ہو, پھیلاتا ہو, تو اللہ کے نبی نے کیا دعا کی اس کے حق میں؟ اللہ اس کی زندگی میں خوشحالی پیدا کر دے, اس کے چہرے میں تر و تازگی کر دے, اس کی زندگی میں خوشحالی بنا دے. تو یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. میرے بھائیوں, آج ہم اپنے حال پر اور اپنے کرتوت پر, اپنے عملوں کو جھانک کر کے دیکھیں کہ آج ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں سے, دین سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں خوشحالی ختم ہوتے چلے جا رہی ہے, آج ہمارے چہروں میں پزمردگی آتے چلے جا رہی ہے. اس لیے ہم کو اپنی زندگیوں میں خوشحالی پیدا کرنا ہے, اپنی زندگیوں میں خیر و برکت پیدا کرنا ہے, تو اللہ کے نبی کی ان فارمولوں کو اپنا کر کے دیکھیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے تعلق سے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نازل کر. یا خصوصی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت کے لیے. اور آج ہماری فجر کب ہوتی ہے آج کے نوجوانوں کی؟ کسی کی 8 بجے, کسی کی 10 بجے. کیوں کہ وہ سوتا ہی رات کو 12 بجے ہے, کوئی 2 بجے ہے, کوئی 3 بجے. موبائل میں آج اتنا ملوث ہے اور اتنا زیادہ منہمک ہے کہ اس کو کب سونا ہے یہ بھی پتہ نہیں, کب جاگنا ہے یہ بھی پتہ نہیں. آج ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, آج ہم عمل سے اتنے دور جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے روزانہ کے تعلق سے فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نازل کر.
بتائیے روزانہ اللہ کے طرف سے فجر کے وقت میں برکت آتی ہے اور ہمارے قوم کے نوجوان سوتے رہتے ہیں، ہمارے قوم کے مسلمان سوتے رہتے ہیں اور فجر کے وقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی برکت آتی ہے، برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، برکت آتی ہے لوٹ کر چلی جاتی۔ یہاں خصوصی طور پر نہیں ہے کہ مومنوں کے لیے برکت نازل کر، پوری امت کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے۔ آج اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، فجر کے وقت میں سب سے زیادہ اٹھنے والی قوم کون سی ہے؟ فجر کے وقت میں سب سے زیادہ اٹھنے والے لوگ کون سے ہیں؟ وہ اب اللہ کی برکت سے روزانہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی برکت روزانہ ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہماری قوم کے نوجوان، آج ہمارے قوم کے بزرگ، جن کو فجر کے وقت اٹھنا فرض ہے، لازم ہے، وہ بستروں پہ آرام کرتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز سے محروم رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ یہی فجر کا وقت، فجر اس کو کہتے ہیں جو ٹھیک سورج نکلنے سے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا جو پہلے کا وقت ہے وہ فجر کا وقت ہے۔ آج ہماری فجر، آج ہماری صبح کسی کی 8 بجے ہو رہی ہے، کسی کی 10 بجے ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ برکت نازل ہو رہی ہے، لیکن آج ہماری بدقسمتی، آج ہماری محرومی کہ جب برکت نازل ہوتی ہے ہم اپنے بستروں پہ آرام کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی خوابگاہوں میں آرام کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر انسان کبھی کہتا ہے مولوی صاحب میں نے دکان لگایا لیکن وہاں گراہک نہیں آتے، برکت کی دعا کر دیجئے۔ کوئی کہتا ہے مولوی صاحب ہمارے لیے کوئی تختی لکھ کر کے لٹکا دیجئے۔ ارے اللہ کے بندوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دین دیا ہے، اتنا پیارا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، روزانہ سونے کا، کھانے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، بات چیت کا، سارے طریقے اللہ کے نبی نے بتا دیے ہیں۔ کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، یہ بھی چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دیے ہیں، لیکن آج ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں یا اپنے ہوس کے شکار ہو گئے ہیں، نفس کے پجاری ہو گئے ہیں۔ جب ہمارا نفس چاہتا ہے جب اٹھتے ہیں، جب ہمارا نفس چاہتا ہے جب سوتے ہیں، جب ہمارا نفس چاہتا ہے جب ہم کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی رہی تو بتائیے کہاں ہماری زندگیوں میں، کہاں ہمارے کاروبار میں برکت نازل ہوگی اور کیسے ہمارے گھروں کے اندر سکون نازل ہوگا؟ جبکہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے ہمارے پیغمبر کہ وصلی علیہم، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ اگر دعا کر دیں گے تو آپ کی دعا سے ان کے گھروں میں سکون نازل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کی موجودگی میں صحابہ کے حق میں دعا کی اور ان لوگوں کے حق میں بھی دعا کی جو اگر قیامت تک آئیں گے انسان اور ان عملوں کو اگر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے اور ان فارمولوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، ان کے بھی حق میں دعا کی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم کو اللہ کے نبی سے کی دعا سے فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کی برکت میں شامل ہونا ہے، اللہ کے رحم و کرم میں شامل ہونا ہے، تو ہم کو روزانہ فجر کی نماز میں اٹھنا پڑے گا اور با جماعت نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اور ہمارے گھروں کے اندر جو اور برکت ختم ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ایک مرتبہ چند مسلم دیہاتی، دیکھیے شہری زندگی میں اور دیہاتی کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شہر کے انسان علم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، اور دیہات کے بیچارے ان تمام چیزوں سے کورے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت چند دیہاتی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشرب ولا نسجع، اے اللہ کے نبی ہم کھاتے تو خوب ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے، ہماری طبیعتیں بھرتی نہیں ہیں، طبیعت کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سے سمجھ گئے کہ ان کی کمی کیا ہے۔ کھا رہے ہیں، ان کے اندر کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب فوراً فرمایا اتاکلون متفرقون، کیا تم الگ الگ بیٹھ کر کے جدا جدا ہو کر کے کھاتے ہو؟ قالوا نعم، کہا اللہ کے نبی ہاں یہی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سم اللہ وکل بیمینک واجمعوا،
اب آج کے بعد تم جب بھی کھاؤ تو کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ دوسری بات، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو۔ اور تیسری بات، وجمعوا، تمہارے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں تمام کی تمام ایک دسترخوان میں بیٹھ کے کھایا کرو، الگ الگ نہیں۔ آج جیسے اسٹائل نکل گئی ہے، جیسے چائے پیتے وقت بھی یا کچھ کھاتے وقت بھی اگر ہمارے سیدھے ہاتھ میں موبائل ہے، الٹے ہاتھ سے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑ کے ہم چائے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف ہے، بالکل، یہ بالکل خلاف ہے۔ آپ اپنے تمام کام کو ایک طرف رکھیے، لیکن کھانے پینے کی چیز کو دائیں ہاتھ کے علاوہ بائیں ہاتھ سے کبھی نہ کھائیے۔ اللہ کے نبی نے ہر کھانے پینے کی چیز کو دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں میں اگر خیر و برکت چاہتے ہو تو ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں، بچے سے لے کے بوڑھے تک، ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کے کھانے کی کوشش کیجیے اور تمام لوگ اتفاق سے کھائیے۔ اگر اس طریقے سے اتفاق ہمارے گھروں میں رہے گا اور کھانے پینے کا انداز بھی اللہ کے نبی کے مطابق رہے گا تو ہمارے گھر میں خیر و برکت نہ۔ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یہی نا، ان کی کمزوری سمجھ گئے اللہ کے نبی ان دیہاتیوں کی، اور کہا کہ تم الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہو گے، اسی لیے تمہاری طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ تو کہا آج کے بعد کبھی بھی الگ الگ، کوئی یہ کونے میں، کوئی وہ کونے میں، کوئی یہ کرسی میں، وہ کرسی میں نہیں، ایک دسترخوان بچھا کر کے ارد گرد بیٹھ کر کے، آمنے سامنے بیٹھ کر کے تم اپنے کھانے کو کھاؤ۔ اگر اس طریقے سے کھاؤ گے تو تمہارے کھانوں میں برکت ہوگی اور تمہاری طبیعت سیر ہو جائے گی اور تم کو اب بھوک کی شکایت نہیں رہے۔ جب اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ان صحابہ نے اس عمل کو کیا، دوبارہ شکایت لے کر کے نہیں آئے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں سے جو برکت ختم ہوئی ہے وہ اس وجہ سے بھی ختم ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز برکت کی کہ مہمانوں کی جو عزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث جو 3 باتیں بتائیں، اس میں ایک بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، اگر جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، جس کا ایمان قیامت کے دن پر ہے، اس کو چاہیے اپنے مہمان کی خاطر خواہ عزت کرے، اپنے مہمان کی بھرپور عزت کرے۔ آج یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں سے نکل چکی ہیں، ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا اللہ کے نبی نے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ جس کا ایمان اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ہے، اس کو رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ آج بھائی بھائی میں جدائی ہے، چچا بھتیجے میں جدائی ہے، ماموں بھانجے میں جدائی ہے، خاندان خاندان میں جدائی ہے۔ آج یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے رشتہ داری کو قائم رکھنے کی، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور آج ایک انسان دوسرے انسان سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی اللہ کے نبی نے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر قل خیرا او لیصمت، اگر جب بھی بات کرنی ہو تمہارا ایمان اللہ اور اللہ کی ذات پر ہے تو سچی اور صحیح بات کیا کرو، اور اگر صحیح بات کہنے کی تمہارے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم جھوٹ بولو یا لاؤ لپیٹ کرو۔ خاموش رہا کرو، لیکن جھوٹ بات مت کہا کرو یا ملاوٹی بات مت کہا کرو۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو، قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ مجھ کو بھی سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو دور فرما۔ اللہ جو بے نمازی ہیں، اللہ تو ان کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں کے اندر نا اتفاقی ہیں، اللہ تو ان کو اتحاد میں تبدیل کر دے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، معاشرے کے اندر خیر و برکت نازل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔
الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأجل وأكبر.